مغفرت کرائیے، ہم مغفرت کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر نبی کا یہی جواب ہوگا، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم اپنی امت سے کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کہے گا اپنی امت سے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ ہر نبی یہی جواب دے گا، لیکن ایک ہستی اس پر خطر اور خطرناک ماحول والے میدان کے اندر پائی جائے گی، جس کو دنیا تم اور ہم آمنہ کا لال عبداللہ کی آنکھوں کا تارا محمد رسول اللہ کی ذات سے پہچانتے ہیں۔ میرے آقا اکیلے ایسے ہوں گے میدان محشر کے اندر کہ جن کی زبان نبوت سے، زبان مبارک سے یہ شخص، یہ الفاظ نکلے گے، انا لہا، میرے پاس چلے آؤ، آج کے دن شفیع المذنبین میں بن کر تشریف لائے۔ آج کے دن مغفرت کون کروائے گا؟ میں کراؤں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آل کا ایک بال برابر بھی تم نے بغض رکھا تو مجھ محمد سے آرزو مت رکھنا کہ محمد آ کر سفارش کریں گے۔ یار حضور تو فرما رہے ہیں کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی، مجھے دیکھنا بھی نہیں، مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے کہ میری اولاد کا جبدار کون ہے، اس میں ڈائریکٹ جانے جانے کوئی عمل نہیں۔ اور سن لیں امام طبرانی آگے بڑھ چڑھ کے کیا فرماتے ہیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ آل رسول کا بغض لے کر انسان اگر خانہ کعبہ کی صحن کے اندر حرم شریف کے حدود میں حجر اسود کالے پتھر، جنتی پتھر کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے یا تو فرض نماز ادا کرتے کرتے وہ مر بھی جاتا ہے، تب بھی اس کی مغفرت کی گارنٹی نہیں، وہ گارنٹی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نہیں تھی۔ اس بنیاد پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے یہ نہ دیکھو کہ آل رسول کا بچہ ہے، عالم نہیں ہے، گاڑی نہیں رکھتا یا فلا فلا بہت کچھ بک دیتے ہو، جب بکنے پر اتر آتے ہو۔ حضرات یہ چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک شبد میں آپ کو نصیحت کے طور پر سکھا کر جانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاؤ، حضور آپ آقاؤں کی اولاد ہو، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے جو جوتیاں ہیں اس کے نیچے جو دھول جمتی ہے وہ بھی ہمارا مرتبہ نہیں ہے، ہم تو اتنے گرے ہوئے ہیں۔ حضور آپ کی گالی بھی ہمارے لیے دعا جیسا مقام رکھتی ہے۔ یہ سید زادوں کے سامنے پیش آنے کا نظریہ ہے، نتیجہ ہے۔ حضرت امام طبرانی نے خود لکھا، اب امام ابو یوسف لبحانی لکھتے ہیں اہل بیت سے بغض کرنے کے بارے میں۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا فائدہ تو آپ نے سن لیا، اب ان سے بغض رکھنے کا صلہ کیا ملتا ہے، بغض رکھنے کے بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے، ان سے دشمنی کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ امام ابو یوسف لبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آل رسول کا گدار، سید زادے کا گدار، فاطمہ زہرا کی اولاد کا گدار میدان محشر میں یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا کہا گیا ہے کوئی چارہ؟ مہربانی کر کے یہ مسائل میں نہ پڑھیں۔ میں نے آپ کو نصیحت کر دی کہ آقا کہہ کر چھوڑ، آپ بڑے لوگ ہیں، باپو میری آپ سے نہیں جمتی، آپ میرے سامنے مغز ماری نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے ادبی ہو جائے، یہ کہہ کر یا چھوٹ جاؤ، نہ کہ ان کی برا بھلا کو تمہاری اوقات کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہو۔ حضرات اوقات کی بات مت کرو، سب سے بڑی اوقات ہی دنیا کے اندر آل رسول کے بچے کی ہے۔ ویر صاحبوں کی اوقاتیں شاید شروع ہوتی ہوگی، ایک مجھے بتاؤ اوقات والا، ہماری اوقات کی گواہی اللہ کا کلام لے رہا ہے۔ تم کیا کہو گے کہ اوقات کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کے بچوں کی اوقات رکھتے ہو جن کے بغیر جنت کی دیوار دروازہ تک تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ یہ آل رسول کا مرتبہ ہے، ان کی اوقات تک مت پہنچو۔ مولا علی اور فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر جب کوئی آنچ آتی ہے، ہمارے بچوں کا دل جب کوئی دکھاتا ہے تو ہمارے بچوں کا تو دل دکھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارا بھی دل دکھتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچ یہ چاہیں گے، یہ سوچیں گے کہ فاطمہ زہرا مولا علی ہم سے ناراض ہو جائے؟
یہ لوگ جنت کے مالک لوگ ہیں، یہ لوگ جنت کے پراپرٹیز کے مالک ہیں، اور یہ انہی کی ملکیت میں جنت آتی ہے۔ یا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، سیدہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے فرما دیا ہے، علی جب تک تم کسی کو ٹکٹ نہیں دو گے جنت کا، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اچھی طرح شاید انشاءاللہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آل رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ پنج تن کے لوگ جب تک اجازت نہیں دیں گے تب تک کوئی بھی جنت کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا۔ داخل ہونے کی دور کی بات ہے، ادھر جا بھی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں تم ادھر جنت ہے، یہ گلی میں ادھر بھی تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ حضرات، یہ مقام و مرتبہ سید زادوں سے پیار کرنے کا بہت بڑا صلہ ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ اور سید زادے مفت میں تمہاری محبت تمہارا ہوتا مانگتے، وہ مفت میں نہیں کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ آل رسول کی قربانی ہر دور میں آپ دیکھیں، سید زادے نے جو کام کیے ہیں دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، اور انہی لوگوں کا ہر دور کے اندر ایک ہوتا رہا، ایک مقام رہا۔ آپ دیکھیے نا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے کے اندر حضرت علی سے بڑا کوئی دکھتا تھا آپ کو؟ نہیں۔ آپ مجھے جواب دیتے رہیے تاکہ مجھے لگے آپ میری بات سمجھیں۔ مولا علی سے بڑھ کر کوئی تھا ان کے زمانے میں؟ قطعی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چیلنج سے صحابہ کی اور باقی لوگوں کی محفلوں میں چیلنج سے، دعوے سے اعلان کرتے تھے، میرے علی ہے کسی کے اندر دم تو مجھے جو سوال پوچھنا چاہے پوچھے، یہ علی یہاں کھڑا ہے، ہر سوال کا جواب فوراً علی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مرتبہ تھا۔ اب ان کے بعد آپ دیکھ لیجئے ان کے بیٹے امام حسن کم ٹائم رہے، لیکن آپ جانتے ہوں کہ امام حسن کا بھی دور کیا دور رہا۔ یہ رسول اللہ کے صاحبزادے، اس کے بعد امام حسین دیکھ لیجئے، امام حسین کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا امام حسین کی ذات سے واقف ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن شریف کو مکمل سمجھنا ہے تو امام حسین کو سمجھ لو، قرآن اپنے آپ سمجھ گا۔ دوسرا، قرآن کی تصویر حسین ابن علی کو بنایا گیا، وہ یہ حسین ابن علی کے جو کربلا کے اندر بالکل بھی اٹھل پاٹھل یا ڈگمگ نہیں ہوئے، اور ایسے موڑ پر آ کر آپ نے اسلام کو بلندی پہ پہنچا دیا۔ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آل رسول کی جڑ ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کی بنیاد ڈالی، ان لوگوں کے اندر باپ داداؤں میں یہ لوگ آتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر دیکھیے امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ نام کون سے میں ابھی آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں، پھر بات میری ختم ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، یہ کون لوگ ہیں؟ زین العابدین، آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے، آپ کا نام علی بن حسین ہے۔ کیا نام امام زین العابدین کا؟ علی بن حسین، یعنی حسین کا بیٹا علی۔ آپ اندازہ تو لگائیے امام حسین ہستی کیسی ہے، امام حسین کی ذات کیسی ہے؟ اوپر بھی علی ہے، نیچے بھی علی ہے، اور بیچ میں حسین ہے۔ بیٹا بھی علی، باپ بھی علی، اور بیچ میں حسین۔ یہ امام زین العابدین، انسان آج کے دور کے اندر خالی عابد بننے کے لیے ترستا ہے۔ عابد یعنی عبادت گزار بننے کے لیے انسان ترس جاتا ہے، اور یہاں امام حسین کا بیٹا کتنے بڑے مقام پر فائز ہے۔ خالی عابد نہیں، عابدوں کی زینت کہا گیا، زین العابدین۔ ان کے بعد دیکھیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کا دیکھ لیجیے آپ کو باقر کہا گیا۔ آپ کا نام باقر نہیں ہے، آپ کا اصل نام محمد ہے، آپ کو باقر کہا گیا۔ باقر کیوں کہا گیا؟ باقر کا ڈکشنری ترجمہ کیا ہے، لغت ترجمہ کیا ہے؟ باقر مطلب چیز پھاڑ کرنے والا، اس کو باقر کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو باقر کہا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضرت امام محمد باقر لوگوں کو چیر پھاڑ ڈالتے تھے۔ آپ کو باقر کا لقب اس دور میں اس وجہ سے ملا کہ ہر مسئلے کو آپ چیر پھاڑ کر سمجھا دیتے تھے، ہر مسئلے کو۔ یہ کون؟ امام حسین کے سگا پھوپا ہے، امام حسین کا سگا پھوپا جنہیں امام محمد باقر کہتے ہیں۔ اور دیکھ لیجیے ان کے بعد حضرت امام جعفر الصادق، کون نہیں جانتے امام جعفر صادق؟ 22 میں کے پونڈے سب کھاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق بہت بڑی ذات کا نام ہے، اور اتنی بڑی ذات کی ایک مختصر بات کہہ کر امام جعفر صادق کا مرتبہ میں آپ کو سمجھا کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق کون؟ ایک امام ہے مسلک کے کہ جنہوں نے 100 بار
خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا، سو بار خواب کے اندر، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اور امام اعظم کون امام اعظم جس کو سراج الامہ کہا گیا، کاشف الامہ کہا گیا؟ کون امام اعظم ابو حنیفہ کہ جس نے اپنے دور کے اندر 6 لاکھ مسئلوں کو حل کر کے امت کی گود میں ڈال دیا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب دیکھیں امام جعفر صادق کا مقام و رتبہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ میں اگر 2 برس امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر نہ رہتا تو میں خود ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی ہے۔ اتنا بڑا امام جس کی جوتیاں سیدھی کرے تو وہ جوتی پہننے والا کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا۔ اب ان کے بعد اور ایک دیکھیں، یہ تو امام جعفر صادق تھے، علی رضا۔ ایک امام ہمارے اندر کون آئے ہیں؟ علی رضا۔ یہ سید زادے لوگ ہیں۔ پچھلی ہسٹری پہلے پڑھ لیا کرو۔ ابھی کے سیدوں پر اگر تمہیں کان برس رہا ہے یا دیکھ کر تھوبڑا اتر جاتا ہے یا چہرہ مایوس ہوتا ہے، ان کو مت دیکھو، ان کے بیک گراؤنڈ دیکھو کہ یہ لوگ کتنے اعلیٰ ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کے مقابلے میں کسی کا باپ دادا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گھرانہ علی رضا کو نے، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضا کو اتنا حسن دیا تھا، اتنے خوبصورت آپ تھے کہ چہرے پر نقاب باندھ کر آپ چلتے تھے، اور اتنا نورانی آپ کا چہرہ تھا حضرت علی رضا کا، جو امام حسین کے پوتوں میں آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علی رضا چہرے پر نقاب باندھ کر چلا کرتے تھے، اور آپ کا نقاب جلدی نکلتا نہیں تھا۔ لوگ جب آپ نکلتے تھے ادھر عراق کے اندر، ایران کے اندر، تو وہاں کے باشندے لوگ، وہاں کے رہنے والے لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ کوئی ایسی فاشت ہوا چلا دے اور وہ ہوا کی وجہ سے یہ امام علی رضا کے چہرے سے نقاب اڑ جائے تو ہم لوگوں کو ان کا چہرہ دیکھنا میسر ہو جائے۔ وہ لوگ ایسی تمنائیں، خواہشیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اتنا مقدس اور بابرکت چہرے والا حضرت امام علی رضا جو امام حسین کے پوتوں میں آتا ہے۔ اب امام علی رضا کون ہے سنیں؟ ایک مجمع کے اندر اسی طرح سے علی رضا تشریف لائے تھے۔ یہ توجہ سے سنیں میری بات، علی رضا کون ہے؟ امام حسین کے پوتوں میں جن کا نام ہے علی رضا، ایک مجمع کے اندر تشریف لائے تھے۔ ایک مجوسی کا بچہ دوڑ کر پیچھے آیا، پیچھے دوڑنے لگا، چلاتا تھا۔ مجوسی کا بچہ کیا چلاتا تھا؟ آج تو میں دیکھ کر ہی رہوں کہ یہ مسلمانوں کا پیر ہے کیسا۔ سمجھو، بچہ مجوسی کا کیا کہا اس نے، آج تو میں دیکھ کر ہی چھوڑی کہ یہ مجوسی کا، یہ مسلمانوں کا پیر ہے کیسا۔ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، بہت نورانی چہرہ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دوڑتا پیچھے تک آ گیا، قریب پہنچا، حضرت سے چہرہ پھیرا، پردہ اٹھ گیا، فوراً چہرہ دیکھ کر بول اٹھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ وہ مجوسی کے بچے کو ہلکے میں مت لینا، وہ مجوسی کا بچہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ وہ مجوسی کا بچہ کہ جو امام علی رضا کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لایا تھا، وہ آج کی تاریخ میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ سندھی، حضرت غوث اعظم اور غریب نواز کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے، جن کو دنیا حضرت شیخ معروف کرکھی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ مجوسی کا بچہ آج کون ہے؟ وہ غوث پاک کے ٹاپ 10 لیول پر یہ ان کا نام آتا ہے۔ معروف کرکی معمولی نہیں ہے، معروف کرکی وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو ہر مسلک کے، ہر عقیدے کے لوگوں نے اللہ کا ولی مانا۔ معروف کرکی وہ ہستیوں میں ہے۔ ایک لاسٹ بات کہہ دوں، اب غوث پاک کے اوپر آتا ہوں۔ تمہارا میرا پیر، پیر پیرا میرے میرا، شاہ جینا، قطب ربانی، عارف حقانی، مرشد لاسانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، آیت من آیت قرآنی، حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ذکر ہونا ہی چاہیے کیونکہ جن کے عرس میں ہم آئے ہیں، ہمارے سگے پر دادا سید مجلس صاحب بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اس کا نام رکھا گیا ہے ان سے یادگار، یعنی بہت بہترین بیسٹ نام رکھا۔ اور یہ جو وجود ہے وہ غوث پاک کی اولاد سے ہے، قادری گھرانہ ہے، قادری خاندان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بیٹے کے عرس میں ان کے دادا کا تقدم ذکر ہو جانا چاہیے۔ غوث پاک کون؟ توجہ چاہوں گا، کون غوث پاک؟ اب
عبد القادر جیلانی وہ مرتبہ رکھتے ہیں غوث پاک، وہ مقام ہے آپ کا، آپ کے مرتبے کو ولیوں کے اندر کوئی اوورٹیک نہیں کر سکا، اتنا بڑا رتبہ کہ جب فاقہ کشی پر غوث پاک اترتے ہیں یوں نیت کر لیتے ہیں مجھے اب کھانا نہیں کھانا، ایک برس تک پانی پر زندگی گزاری، ایک برس تک درخت کے پتے کھا کر گزارا، ایک برس تک کچھ بھی نہیں کھایا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کھلانے کے لیے بار بار کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے عبد القادر کھانا کھا لو نا، تمہیں میری قسم ہے تمہیں کھانا پڑے گا، اللہ اپنی قسم دے رہا ہے تمہیں میری قسم ہے کھانا کھا لو۔ اللہ حضرت اس کو بیان کیا نا، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، وہرے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا تیرا، یعنی بہت بڑے مقام پر عبد القادر جیلانی کو اللہ نے فائز فرمایا۔ کون غوث پاک؟ توجہ چاہو، آج سے 6 7ویں صدی کے اندر وہابیوں کا چیمپئن پیر جسے کہا جاتا ہے علامہ ابن تیمیہ، جس کا نام ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے منہاج القراء کے اندر، میں دنیا کے اندر کسی کو ولی نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ آخری بات ہے، میں دنیا کے اندر کسی کو ولی نہیں مانتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کچھ بات بولو یار، نہیں سنے دیتا میں بول رہا ہوں، منڈی تو ہلاؤ، نہیں ہلے گا، ہلاؤ تو منڈی تو ہلے، سنائی دے رہا ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر کسی کو بھی اللہ کا دوست نہیں مانتا، ولی نہیں مانتا۔ توجہ چاہو، دیکھیے غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک چاہنے والا بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے حضرت آپ کسی کو ولی نہیں مانتے؟ کہا کسی کو نہیں، میری نظر میں کوئی ولی نہیں ہے۔ تو چاہنے والا جو تھا وہ کہتا ہے کہ حضرت تھوڑی نظر تو دوڑاؤ یار، کوئی تو ولی ہوگا آپ کی نظر میں، لاکھوں کروڑوں ولی ہیں، ایک کو بھی وہ مانتا نہیں، بڑے بڑے ولی۔ تو پھر ابن تیمیہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں غور کرتا ہوں کوئی ہوگا شاید۔ تو اس نے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا کہ کوئی تو اللہ کا ولی نکلے گا۔ پھر دھیرے سے وہ بولا کہ ہاں چند لوگ ہیں، میری نظر میں چند لوگ ہیں کہ جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ کس نے کہا؟ ابن تیمیہ نے۔ ابن تیمیہ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ میری نظر میں کوئی ولی نہیں ہے، اب کہہ رہا ہے کہ چند لوگ ہیں کہ جو میری نظر میں اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ ایسے کیسا حضرت، آپ چند ہی لوگ ہیں، کروڑوں کی سنکھیا، لاکھوں کی سنکھیا، چند ہی لوگ ہیں جن کو آپ ولی مانتے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ حضرت باقی لوگوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا کہ میری نظر میں ولیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ ابن تیمیہ لکھتا ہے میری نظر میں ولیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ مرید پوچھتا ہے کون کون سی قسم ہے، کون کون سی کا طریقہ؟ کہا کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء رحمان ہوتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ شبد ہے، ایک ہوتے ہیں کہ جو اولیاء رحمان ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء شیطان ہوتے ہیں۔ اس نے ولیوں کو شیطان کی لسٹ میں شامل کیا، اور یہ ابن تیمیہ اتنا گندا اور گدھا اور گھٹیا آدمی تھا کہ جس کی آپ بات چھوڑ دیجئے، اس نے غریب نواز کو بھی اولیاء شیطان میں لیا۔ غریب نواز کو آپ انداز لگائے کتنا کمینہ وہ آدمی ہوگا۔ تو یہ شیاطین کے بالکل شیطانی خیالات والا یہ بندہ، جن کو وہابی لوگ آج بھی پیر مانتے ہیں، اپنا بہت بڑا مفتی سمجھتا ہے، اس نے کہا کہ میری نظر میں 2 قسمیں ہیں ولیوں کی، ایک ہے اولیاء رحمان، دوسرے ہیں اولیاء شیطان۔ تو پھر مرید کہتا ہے چاہنے والا کہ حضرت اولیاء شیطان تو آپ کی لسٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں، تو ساروں کے نام تو میں پوچھ نہیں سکتا ہوں، بتا نہیں سکتا، لیکن یہ تو بتا دو کہ اولیاء رحمان آپ کی نظر میں کون کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا وہ ہستی ہے معروف کر کے، وہ ہے کہ جن کو ہر عقیدے کا اللہ کا ولی مانتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے میری نظر میں چند لوگ ہیں کہ جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ پھر مرید کہتا ہے کہ حضرت بتانا شروع کریں۔ ابن تیمیہ نے بولنا شروع کیا، نمبر 1 شیخ معروف کرکی، جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ نمبر 2 حضرت شیخ جنید بغدادی، جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ نمبر 3 حضرت سعد بن عبداللہ نشتری، جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔
ہوں. پھر وہ تھوڑی دیر رک گیا اور پھر لمبا سانس لیتے ہوئے وہ بولا نمبر 4 شیخ عبد القادر جیلانی جن کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں. یہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ جن کی اولاد سے الحمدللہ یہ اسٹیج بھرا ہوا ہے اور انہی کے بیٹے کا یہ عرص مبارک ہے, انہی کے بیٹے کا یہ عرص پاک ہے کہ جن میں آپ اور ہم لوگ سب حاضر آئے. اور سامنے والوں سے میں گزارش کروں گا آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر سید زادے رہتے ہیں. وہ بستی بہت جلدی اجڑ جاتی ہے, ویران ہو جاتی ہے, تباہی کی طرف بڑھ جاتی ہے, عذاب کا شکار بنتی ہے کہ جس بستی کے اندر فاطمہ زہرا کی اولاد نہیں ہوتی. اور یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا کی اولاد زمین پر ہے سمجھ لو اسی وقت تک زمین قائم ہے. جس دن ایک بھی سید دنیا کے اندر نہیں بچا تو وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. اور پھر تم کہو گے کہ اب ہمیں جینا ہے, یہ امپوسیبل والی چیز ہو جائے گی. فاطمہ زہرا کی اولاد کا صدقہ ہے کہ یہ زمین اچھی طرح سے چل رہی ہے. سید زادے جس دن اٹھ جائے گی, اس لیے آپ دیکھیے نا اتنی لمبی نسل کسی کی نہیں چلی, اتنی لمبی اولاد کسی کی نہیں چلی. یہ جتنی لمبی اولاد آج چل رہی کسی کی نہیں چلی. سید زادے ابھی بھی موجود ہے, بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کا قیامت سے پہلے ایک فرق اور آئے گا جس کو جو میرے نام سے نام ہوگا, جس کا نام ہوگا محمد مہدی, اور وہ بھی میری اولاد کا ہوگا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا اس کے امی کا نام بھی آمینہ ہوگا, میری ماں کا نام بھی آمینہ ہے, اس کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا, میری اماں کا نام بھی, میرے ابا کا نام بھی عبداللہ ہے. اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوگا, میں مکے میں پیدا ہوا ہوں. اس طرح سے حضور نے بہت ساری پیشن گوئی فرمائی. تو یہ آل رسول کا صدقہ ہے. اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ باہر سے ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور یہ گاؤں یہ دیہات کے اندر بسے, اور بسنے کی وجہ سے الحمدللہ شامری آج اتنا آباد ہے. سید زادے ہیں تو یہ قدر کرنی چاہیے. سب سے پہلے گاؤں کے سیدوں کی قدر کرو, پھر باقی باہر کے سیدوں کا نام آتا ہے. پہلے گاؤں والوں کو قدر میں لاؤ, ان کی تعظیم کرو. ایسا نہ سوچو کہ بھئی یہ تو صبح شام میرے سامنے پڑھی کیا کھایا کرتا ہے, یہ بیڑیاں پھونکا کرتا ہے, یہ سگریٹ پیتا ہے, یہ کائے کا باپ ہے, یہ تو یہاں اٹھلے پہ بیٹھا رہتا ہے. بھئی یہ سب پنچایت چلنی چھوڑ دو, یہ سب تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بس تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ فلاں باپو کا بیٹا ہے, بات ختم ہو گئی. آل رسول ہے, بس چھوڑ دو. آقا کہہ کر جھک جاؤ, دھیرے سے چھٹک لو, نکل جاؤ, نہ کہ ایک بھی شبد بولنے کی کوشش کرو. اگر وہ سید زادہ زبان سے کچھ نہ بولے گا, لیکن جسم کے کسی حصے نے اگر اندر تھوڑی سی بھی غمگین والی چیز محسوس کر لی اور اٹھ گیا تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے. یہ آل رسول کے سائے میں رہو, یہی لوگ میدان محشر میں ہمیں سہارا دیں گے, جنت تک لے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ بالخصوص آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور خاص طور سے جتنے بھی حاضرین محفل میں حاضر آئے ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام زائرین کی تمام حاضرین کی نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. بے اولادوں کو آج کے مقدس دین کے صدقے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ساری دنیا کے بیماروں کو رب تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ساری دنیا کے بے روزگاروں کو رب تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق حلال عطا فرمائے. یہ سب ساری اور یہ اپنے سامنے گاؤں کے یہ عثمان بھائی تلاٹی کی جن کی طبیعت زیادہ ناساز ہے, ان کے لیے آپ درگاہ پر بھی دعا کریں. ہم بھی سارے مل کر کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ عثمان بھائی تلاٹی کو صحت یابی عطا فرمائے, شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, تندرستی والی بہتر سے بہتر لمبی چوڑی چول والی زندگی عطا فرمائے, اور ان کو صبر جمیل عطا کر کے ان کو بیماری میں صبر کر کے رہنے کی نیک سعادت نصیب فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد